آپ سر ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ ڈسوسیشن کے سمٹمز کیسے ہوتے ہیں, کس طرح یہ ڈفرینٹ لوگوں میں ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں, جیسے ہم نے کافی چیزوں کو, میں نے جب اس کو ڈیفائن کر رہا تھا تو میں جو ڈیفینیشن ادھر ادھر سے ڈھونڈ رہا تھا وہ میں بیسیکلی سمٹم سے ہی نکال رہا تھا, ڈفرینٹ سمٹمز ہی ڈیفائن کر رہا تھا. تو ہم سمٹمز کو بھی دوبارہ سے ری چیک کر لیتے ہیں, ڈسکس کریں گے ایک ایک, اور اس کو ایکسپلین بھی کریں گے تاکہ اچھے سے سمجھ آ جائے. فار ایگزامپل ڈے ڈریمنگ ہے. ہم نے کہا تھا کہ جو لوگ ڈسوسیشن میں ہوتے ہیں ان کا ایک سمٹم ہے کہ وہ ڈے ڈریم کرتے ہیں. اب یہ جو سمٹمز میں ڈسکس کر رہا ہوں اس کا ضروری نہیں ہے کہ یہ ساری کی ساری علامتیں ایک ہی انسان میں یا ایک ہی پیشنٹ میں ہوں. ڈفرینٹ سمٹمز ہو سکتی ہیں اور اس سمٹم کی بھی سیویرٹی انڈیکس ہوتا ہے. فار ایگزامپل ڈے ڈریمنگ ہے, اس کا بھی ایک کنٹینیوم ہوگا. تو فار ایگزامپل ڈسوسیشن کا اٹ سیلف ایک کنٹینیوم ہے, پھر ہر ایک انڈیویجول سمٹم کا بھی ایک کنٹینیوم ہے. تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب ہم سیویرٹی جو ہے نا وہ اسیس کر رہے ہوتے ہیں تو ہم پھر بتاتے ہیں کہ مائلڈ ہے, ماڈریٹ ہے اور سویئر لیول پہ ہے. تو یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ ایک ایک سمٹمز کو انڈیویجولی بھی دیکھا جاتا ہے, پھر وہ کیسے امپیکٹ کر رہا ہے اوور آل دی موسٹ آف دی ٹائم, آپ کا بیہیویئر کیسا رہتا ہے, پچھلے ایک ویک میں, لاسٹ جو ہے نا وہ منتھ میں کیا تھا, لاسٹ 3 months میں کیا تھا. تو ہم اس طرح سے ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں اوور دی 6 months, اور دین جو سیویرٹی ہے وہ ڈٹرمن کی جاتی ہے اور پھر ڈیفائن کیا جاتا ہے اس کا ڈائگنوسس اور وہ فلفل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. یہ تو ایک ٹیکنیکل وہ تھا. ابھی جیسے ہم ڈے ڈریمنگ کی بات کرتے ہیں تو ڈے ڈریمنگ جیسے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے, شیخ چلی کی ایک اچھا کریکٹر ہے, آپ فوراً کنیکٹ کر جائیں گے. ڈے ڈریمنگ وہی ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں آفس میں اور سوچ رہے ہیں یہ اتنے پیسے آ جائیں گے, یہ سیلری آ جائے گی, اچھا پچھلی یہ سیونگ تھی اس میں یہ مرج ہوگی, اتنے پیسے گاڑی لے لوں گا, یہ لے لوں گا, وہ کر لوں گا, اور سوچتے آپ پورا بیٹھے سوچتے رہیں. یہ ڈے ڈریمنگ ہے. اور اس سے ہوگا کیا کہ میں اپنے اس انوائرمنٹ میں کنیکٹ نہیں رہوں گا نا, میں آفس سے نکل گیا ہوں, میں اپنی ایک سوچ میں ہوں. جسے ہم کہتے ہیں کہ ہم محو ہو جاتے ہیں اپنی سوچ میں, یا ہم ابزارب ہو جاتے ہیں, جذب ہو جانا, اس کو ڈے ڈریمنگ کہتے ہیں. آپ اتنا زیادہ, آپ نے دیکھا ہوگا سم ٹائمز جیسے ہم مووی دیکھ رہے ہوں یا کوئی سیزن دیکھ رہے ہیں یا کوئی اور ایسی چیز دیکھ رہے ہوں ٹی وی پہ, اور ہم اتنا ابزارب ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنی فیلنگز, ایموشنز, ایون تھنکنگ وہیں پہ کنیکٹ ہو جاتی ہے. اور جو کریکٹر, جو سین چل رہا ہوتا ہے ہم اس میں ایکٹیو فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم وہاں پہ موجود ہیں. اور جو اس وقت کی کاسٹنگ میں جو لوگ ہیں اور جو وہ سین اس وقت کر رہے ہیں کریکٹرز, وہ سین ہم فیل کر رہے تھے, ہم مرر کر رہے ہوتے ہیں تھرو مرر نیورونس, ہم وہ فیل کر رہے ہوتے ہیں. اور پیچھے آ کے کوئی ایک دم سے یوں کرے تو بندہ ڈر جاتا ہے کیونکہ ہم پورا ادھر ابزارب ہوئے ہوتے ہیں. اور ہم اکثر گھر میں ایک دوسرے کو ڈرا رہے ہوتے ہیں اس طرح سے, خاص کر کے کوئی وہ ایک ہارر سین چل رہا ہو یا اس طرح سے, یا ایون کوئی بھی ایسا سین ہو, یہ کوئی بھی ایموشنل سین ہے, جیسے انڈین مووی ہے یا پاکستانی مووی آپ دیکھ رہے ہیں, ایک ایموشنل سین میں آ کے کلائمیکس رکا ہوا ہے اور سارے آپ دیکھو گے آپ کو بھی آنسو آ رہے ہیں, آپ بھی رو رہے ہیں. تو بیسیکلی آپ اس وقت اپنے اس انوائرمنٹ سے, بیسیکلی وہ ایک ورچوئل انوائرمنٹ ہے, وہ ریالٹی نہیں ہے. ریالٹی میں آپ کہیں اور ہو, کہیں اور بیٹھے ہوئے ہو, لیکن اس وقت آپ ریالٹی میں وہاں ہو اور آپ وہاں پہ پوری طرح سے ابزارب ہو, کنیکٹڈ ہو. یہی وجہ ہے کہ آپ کی فیلنگز بھی ویسے رسپونڈ کر رہی ہیں, آپ بھی ویسے رسپونڈ کر رہے ہیں. وہ ٹیرر, ہارر, وہ ایکسائٹمنٹ, وہ سیڈنس پروفاؤنڈ لیول پہ آپ بھی فیل کر رہے ہو. اسے بیسیکلی ڈے ڈریمنگ کی ایکسٹریم فارم دیکھ لو کہ ہم یوں کنیکٹ ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اس طرح سے ابزارب ہو جاتے ہیں, اس طرح سے. اور سر ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, ان کی لائف میں کوئی پینفل ایونٹ چل رہا ہوتا ہے, وہ یا تو ویڈیو گیمس کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں یا ایسے موویز دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں اس کو اوائڈ کرنے کے لیے, بیسیکلی اسی چیز سے ڈسوسیشن کے لیے, اسی سے ڈسکنیکٹ کرنے کے لیے. آپ ریالٹی سے اور یہ ڈسکنیکٹ ہوئے اتنا اور کامن مووی میں بیہیویئر کنیکٹ ہو گئے, اور مووی میں آپ بھول گئے ہو. فی الحال دیکھو نا, جیسے ہم نے کہا نا کہ ریالٹی میں کیا ہوگا, ہماری سوچ وہ نہیں آئے گی, ہمیں وہ چیز ایکسپیرینس نہیں ہوگی اور ہم کہیں اور چلے جائیں گے, اور کہیں اور وہی ہے, ٹی وی میں چلے گئے, گیمز میں چلے گئے, سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ, ریلز پہ, ادھر ادھر ہم جو ہے نا, یہ بیسیکلی ہمارا ایک آج کل کی جنریشن کا نا ایک ڈیفینس میکانزم ہی بن گیا ہے کہ لائف میں کچھ بھی غلط ہوا ہے تو فوراً موویز دیکھ لو یا ریلز پہ اسکرولنگ کرنا شروع کر دو. اور آپ دیکھیں نا جو ٹین ایجرس ہیں یا آج کل کی جو ینگ جنریشن ہے, ان میں ڈسوسیشن بہت کامن ہے, بہت کامن ہے. آپ کم نہیں,
کامن ہے، بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور یہ لوگ ڈسوسیٹ کرتے ہیں. اور اس میں آپ اکثر دیکھیں ایون انگزائٹی کے پیشنٹس میں نے دیکھا ہے کہ جو انگزائٹی کے پیشنٹس ہیں، اور یہ جو پروپورشن ہے یہ فیمیلز میں زیادہ ہیں کہ وہ ایون انگزائٹی میں بھی ڈسوسیٹ کر رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ایکسیسو انگزائٹی ہے اور آپ اپنے روم میں جاتے اور وہاں جا کے بیٹھ کے اسی طرح سے ڈے ڈریمنگ اور فینٹیسی سوچنا شروع کر دو، اس میں چلے گئے. اور ضروری نہیں ہے کہ ٹی وی کے تھرو جانا، ٹی وی تو ایک میڈیم ہے کہ آپ اپنے آپ کو ابزارو کرتے ہو اس میں. کچھ لوگ اس ایکسٹریم لیول پہ ڈے ڈریمنگ ہوتی ہے، وہ جاتے ہیں سوچتے ہیں اور وہ غائب ہو جاتے ہیں، سارا ان کے چاروں طرف یوں سمجھ لیں کہ ایک نیو پورٹل اوپن ہو گیا، وہ اس میں چلے گئے اور وہاں پہ سب کچھ ڈفرینٹ ہے، وہ یوں فیل کرتے ہیں اور انہیں 1 سیکنڈ لگتا ہے. اور جب وہ واپس آتے ہیں، دوسرا جو سمٹم لیک آف ٹریک آف ٹائم، آپ کا ٹائم ٹریک نہیں رہتا اور پتہ ہی نہیں چلتا، گھنٹوں گزر گئے ہیں. آپ جب واپس آتے ہو حقیقت میں گھنٹوں گزر گئے ہیں. آپ میں بھی دوپہر میں گئے تھے، اب تو رات ہو گئی ہے. اب جب رات ہو گئی ہے تو ڈیفینیٹلی آپ نے کافی اپنی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو آپ نے لوز کر دی ہیں، آپ نے وہ ٹائم ضائع کر دیا ہے. پھر ایکسٹریم گلٹ اور زیادہ اینگر اور فرسٹریشن اپنے آپ سے ریلیٹڈ پیدا ہو جاتی ہے کہ یار میں نے کام کیا ہوتا، کوشش کی ہوتی، میں کر چکا، یہ چیز ہی ہو جاتی. فار ایگزامپل یونیورسٹی کا کام ہو جاتا، فار ایگزامپل اسائنمنٹ ہو جاتی، یا میں گھر کے کچھ کام کر سکتا تھا یا کر سکتی تھی. سو آپ جب واپس آتے ہو اتنا وقت گزر جاتا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا وقت کہاں جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کل کیا ہوا تھا، صبح کیا ہوا تھا، شام میں کیا ہوا، کچھ نہیں پتہ. تو اورینٹیشن بھی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ آپ کا جو ریالٹی ٹیسٹ ہے یا ریالٹی ٹیسٹنگ ہے وہ بھی کمپرومائز ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ بھی ایک سمٹم ہے. جیسے سر ہم نے نا کافی پیشنٹس میں ایسے دیکھا ہے نا کہ ان کی لائف میں کوئی ٹرامیٹک انسیڈنٹ ہوا ہے، کسی لوڈ ون کی ڈیتھ ہوئی ہے یا بہت ان کو کوئی لاس ہو گیا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اسی طرح ڈے ڈریمنگ میں چلے جاتے ہیں. اور مجھے ون آف مائی پیشنٹ شی ٹولڈ می کہ مہینوں گزر جاتے تھے، ان کو پتہ نہیں چلتا تھا. لاسٹ ٹائم جیسے وہ فیبریری میں ان کو پتہ چلا کہ ابھی فیبریری ہے، اس کے بعد ان کو پتہ چلتا ہے مئی میں جا کے کہ او ہو اب تو مئی ہو گیا ہے. کچھ لوگ اس حد تک لوس کر جاتے ہیں ٹائم ٹریک سے، اور اپنی ان کی بیسک اورینٹیشن بھی اس حد تک خراب ہو جاتی ہے اس چیز سے. تو یہ فنکشن تو یہ والا سمٹمس تو بہت کامن ہے جو لوگ ٹراما سے گزر رہے ہوتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ایک اور سمٹم ڈسکس کرتے ہیں. ایسے لوگوں میں ایک اور پرابلم ہوتا ہے، اور وہ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ایک اور سمٹم یہ ہوتی ہے کہ انہیں چائلڈہڈ سے ریلیٹڈ کافی چیزیں بھول چکے ہوتے ہیں. ہمارا چائلڈہڈ کہاں تھا، کیسے تھا، کیا کیا ہوا. انہیں کوئی خاص میموریز نہیں ہوتی، ریکال نہیں کر پاتے، وہ میموریز نہیں ایکسیس کر پاتے چائلڈہڈ سے ریلیٹڈ. اور سم ہاؤ کچھ ایسا بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے ارلی ایڈلٹہڈ کی جو میموریز ہیں وہ بھی وہ ریکال نہیں ایکسیس نہیں کر پاتے، ان تک بھی نہیں پہنچا جا سکتا. تو یہ بھی ایک سمٹم ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ یار کیا ہوا تھا، بچپن کیسے تھا. جب پوچھیں ہاں مجھے نہیں یاد میرا بچپن کیسے تھا، میں کہاں رہا، میرے دوست کون تھے، اسکول کیا تھا. سگنیفیکنٹ ایونٹس ہوتے ہیں چائلڈہڈ سے ریلیٹڈ، چائلڈہڈ میموریز ہوتی ہیں، لیکن یہ یاد نہیں کر پاتے، ان تک پہنچ نہیں سکتے. تو یہ بھی ایک سمٹم ہے. اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے کہا کہ یہ ان کے اندر ایک بہت زیادہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ جو لوگ کہتے ہیں اس پہ یقین رکھتے ہیں. ایون یہ اپنی آئیڈینٹی، اپنی جو ریکلیکشن، سیلف ریکلیکشنز ہوتی ہیں اپنے آپ کو جاننے کے لیے، اپنے آپ کو ڈیفائن کرنے کے لیے، یا جیسے ہم نے آئیڈینٹی پہ کافی ڈسکشن ارلی آن بھی کر چکے ہیں، ابھی بھی آج بھی کیا. تو بیسیکلی ان کا فوکس یہی ہوتا ہے کہ یہ ٹرسٹ کرتے ہیں لوگوں کو، یقین کرتے ہیں لوگوں کو، ادرس کو. اور وہی ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ انہیں کیا بتاتے ہیں وہی ان کی ریالٹی ہو رہی ہوتی ہے. یہ ایکٹیولی سیک کرتے ہیں ویلیڈیشن فرام ادرس، جیسے ہم نے ڈسکس کیا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جب یہ لوگ پریشان ہوتے ہیں یا ان کی انگزائٹی بڑھتی ہے ان کے اندر، یا کوئی بھی ایسی چیز جو کہ ڈیمانڈنگ ہو، جہاں پہ انہیں اسٹریس فیل ہو سکتا ہے، اور جیسے یہ اسٹریس کی کیفیت بڑھتی ہے تو ان لوگوں کے اندر جو ڈفرینس آف ریالٹی اینڈ ڈریم، وہ جو ہے نا ان سے یہ ڈفرینس کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. انہیں یہ فرق کرنا مشکل پڑ جاتا ہے کہ ابھی جو کنڈیشن ہے وہ ڈریم لائک ہے یا ریالٹی ہے. تو یہ اس کنفیوژن کا بھی شکار ہو جاتے ہیں. یہ بھی ایک سمٹم ہے ڈسوسیشن کا.
اس کے ساتھ ساتھ نمنس ہے، فوگی فیل کرنا، جیسے کچھ کلیئر نہیں ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کیا ہو رہا ہے، اور بالکل جیسے فریزنگ رسپانس ہے کہ آپ فریز فیل کرتے ہیں، اور سائیکلوجیکلی فزیکلی نمنس ہے. نمنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایموشنلی کچھ فیل نہیں کرتے، بالکل کولڈ فیل کر رہے ہو، آپ کو نہیں سمجھ آ رہا، آپ کی ایموشنل سائیکلوجیکل رسپانسز جیسے فریز ہو چکے ہیں، رک چکے ہیں. تو یہ بھی کنڈیشن پیدا ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح سے جیسے کلیئرٹی نہیں رہنا، ایک سینس آف ایکسٹریم کنفیوژن، فوگینیس اسے کہتے ہیں. تو یہ بھی چیزیں ان کے اندر ڈیولپ ہو جاتی ہیں. پھر اسی طرح سے ان کی جو ہے ایموشنل ریگولیشن ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہے اس میں بھی سوئفٹلی بڑی تیزی سے چینجز آ رہی ہوتی ہیں. کبھی ایک ایموشنس پہ ہوتے ہیں، پھر دوسری ایموشنس پہ چلے جاتے ہیں، پھر اچانک کوئی نئی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ جو ایونٹ کی کوہیرنس ہے اور ایموشنل لنک ہے یہ بھی بہت ویک ہوتا ہے، اور اس میں بہت سوئفٹ چینجز آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ بھی جو ہے ہم نے کنسیڈر کرنا ہے اس کی جو سمٹمز ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہے یہ لوگ ہائیلی سینسٹیو ہوتے ہیں، ایموشنل سینسٹیوٹی بہت ہائی ہوتی ہے. یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہر ایک چیز کے لیے انہیں ڈسٹریس اور پین فیل ہوتا ہے، اور اس سے پھر ڈسوسیٹ کرتے ہیں تاکہ وہ نمنس کی جائے یا وہ ایک ڈیٹیچمنٹ کریٹ کی جائے، اور اسی ڈیٹیچمنٹ میں پھر یہ ڈے ڈریمنگ کرتے ہیں ایکسیسو لیول پہ. یہ سارے کی ساری سمٹمز ان میں پائی جاتی ہیں. اسی طریقے سے جیسے ڈی ریئلائزیشن ہے وہ بھی ان میں ہوتی ہے. انہیں ایسے لگتا ہے جیسے ان کی یہ اپنے سیلف سے باہر خود کو ایکسٹرنلی آبزرو کر رہے ہیں، یہ اپنے فیلنگز اپنے ایموشنز کو اپنے ساتھ محسوس نہیں کرتے کہ کنیکٹڈ ہیں، ڈسکنیکٹڈ فیل ہوتے ہیں. ایسے کہ جیسے ایکسٹرنل جو ہے نا وہ فیلنگز ہیں باہر سے، جیسے آپ اپنے وجود کو خود کو محسوس کرتے ہیں تو یوں فیل ہوتا ہے کہ یہ میرے احساسات نہیں، یہ کسی اور کے احساسات ہیں. تو اس طرح سے ڈی ریئلائزیشن بھی ہوتی ہے. تو یہ بیسیکلی ڈفرینٹ کائنڈ آف سمٹمز ہیں جو ڈسوسیشن میں پائے جاتے ہیں.